मकसद यही है कि हमारे जितने भी बंदे गायब हैं, जिनको आपने फ़ेक एनकाउंटर में कत्ल किया है, आप लोगों के घरों को जला रहे हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के जुल्म जबर के शिकार हैं, हम रियासत को या दुनिया को एक पैगाम देना चाहते हैं कि बलोचों पे क्या जुल्म गुज़र रही है और बलोच मज़ीद इस चीज़ पे खामोश नहीं हो सकते हैं। हमारी राजी मुच्ची रियासत को एक सीधा पैगाम है कि आपने जितने जुल्म जबर किए हैं, अब हम उन पे मज़ीद खामोश नहीं रह सकते हैं। हम रियासत को इस राजी मुच्ची के ज़रिए पैगाम देना चाहते हैं। और ये राजी मुच्ची एक रेफरेंडम भी है बलोचों की कि आप देख रहे हैं बलूचिस्तान के हर कोने से लोग राजी मुच्ची की तरफ जा रहे हैं और रियासत ने उनको हर चेक पोस्ट में रोका है, लोगों को जाने की इजाज़त नहीं दे रहा है क्योंकि रियासत को बलोचों की इज्तिमा है, उससे डर है कि बलोच दुनिया के ये पता नहीं चले कि बलोच पाकिस्तान के जुल्म जबर या बर्बरियत के ख़िलाफ़ निकले हैं। और हमारे राजी मुच्ची का मकसद रियासत और दुनिया को पैगाम देना है कि बलोच अब मज़ीद खामोश नहीं रह सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो गवादर में धरना जारी है, जिसकी सरबराही डॉक्टर महरम बलोच कर रही हैं, ये बलूचिस्तान यकजहती कौंसिल की भी कॉल है, कितने एक लोग शरीक हैं वहाँ पर उस धरने में? जी, पहली बात यह है कि ग्वादर में जो राजी मुच्ची है, ग्वादर में जो पहले 28 को हुआ था जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ मौजूद थे, उसके अगले दिन रियासत ने वो शुरका पर फायरिंग किया है। जो BYC के लीडरान ने उनको गिरफ़्तार करके उनको फिर कल छोड़ दिया था ज़ख्मी हालत में। ग्वादर के यानी कि जो राजी मुच्ची अभी ग्वादर में मौजूद है, उनमें बेशतर लोग यानी कि ग्वादर के हैं। बाकी जितने भी लोग हैं मस्तंग में या कराची वाले हैं या दूसरे इलाकों से हैं, वो सब पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ चेक पोस्ट में रोके हुए हैं। तलार चेक पोस्ट पे काफ़िले मतलब जो बलूचिस्तान के दीगर इलाकों से या पाकिस्तान के दीगर इलाकों से राजी मुची में शिरकत के लिए जाना चाह रहे हैं, उनको वहाँ पर सड़कों पर रोक दिया गया है, उनको ग्वादर की तरफ नहीं जाने दिया जा रहा रियासत की तरफ से। जी, उनको रियासत के चेक पोस्ट ने रोक दिया है और उन पर लगातार फायरिंग कर रहे हैं। अभी तक हमारे तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो गए हैं, 10 के करीब हस्ते शहीद हो गए हैं और हज़ारों की तादाद में लोगों को पाकिस्तान के रियासती इदारों ने अगवा किया है और बार बार लोगों पर फायरिंग कर रहा है। तलार चेक पोस्ट है, मस्तंग में है या दूसरे इलाकों में बहुत सी जगहों पर रियासत ने फायरिंग किया है और जो काफ़िले हैं उनको रोकने की इजाज़त नहीं है, उनको पाकिस्तान ने अभी तक रोका हुआ है। और मुझे ये बताइए कि अभी तक तो ज़ाहिर हो रहा है कि जो राजी मुची में शरीक जो लोग हैं वो बड़े डिटरमिन्ड हैं, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है अपने मुतालबात क्या करें। ये अगर मुतालबात आप पॉइंट वाइज बताएं कि क्या मुतालबात हैं इन टोटल? बेसिकली बलोच के जो कौम है वो डिटरमाइन इसलिए है कि रियासत की उसने जुल्म और जबर भी देखा है, सरेआम रियासत ने कत्ल किया है। बलोचों के दिल से अब खौफ तो निकल चुका है, अब वो मज़ीद डरने वाले नहीं हैं। राजी मुच्ची का मकसद, हमारे डिमांड्स यही हैं कि रियासत के ख़िलाफ़ है जितने वो जुल्म या जबर कर रहा है। अभी फ़िलहाल लेकिन हमारे राजी मुच्ची का यही डिमांड्स रखे हैं कि जितने भी काफ़िले आपने रोके हुए हैं उनको ग्वादर आने की इजाज़त दी जाए और जितने बंदे आपने हमारे अगवा किए हैं उनको बाजियाब किया जाए। इसके बाद इधर आते हैं जो ग्वादर में राजी मुच्ची होगा जो 28 को होने वाला था। इसका मकसद तो साफ़ है कि हम रियासत की जितने भी जुल्म या बर्बरियत है उनके ख़िलाफ़ हम खामोश नहीं रह सकते हैं। हम दुनिया को भी ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम अब मज़ीद इस रियासत के जुल्म जबर के साथ नहीं रह सकते हैं। अच्छा, मुझे बताइए जो बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर हैं सरफराज बुगटी और जो उनकी कैबिनेट है वो कह रहे हैं जी हम तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तो क्या आप इन लोगों से मुज़ाकरात करना चाहेंगे या आपको लगता है कि तो इनके पास वो मैंडेट ही नहीं है कि मुज़ाकरात भी लाइक जस्ट एक आई वाश होगा? क्या आप लोगों की उस पर पोजीशन है? बेसिकली सरफराज खुद तो एक पपेट CM है, उसको इख्तियार में कुछ नहीं है, वो दूसरों के या एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे चल रहा है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। बाकी मुज़ाकरात का सिर्फ नाम लेते हैं, मुज़ाकरात के नाम पे हमारे तारीख़ है किस तरह धोखा दिया है। बाकी मुज़ाकरात के बार बार नाम ले रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करेंगे मुज़ाकरात करेंगे। हालांकि ग्वादर में 2 दिन पहले मुज़ाकरात के लिए एक कमेटी भेज रहे थे, लेकिन इसके ख़िलाफ़ सरफराज ने कहा था कि आर्डर यही दिया था उस डिप्टी कमिश्नर को कि आप इनको फायरिंग करके उनको मुंतशिर करते हैं। यानी कि ये रियासत ख़ुद संजीदा नहीं, ये चीज़ों को संजीदा नहीं ले रहा है, इनको मज़ीद ख़राबी की तरफ सूरत हाल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। रियासत की यही कोशिश है कि मैं उनको दुनिया के सामने बार बार इश्तियाल अंगेज़ बातें करते हैं, उनको यानी कि भड़काने की कोशिश करते हैं कि रियासत के ख़िलाफ़ हो जाएं या ये है वो है, ताकि मैं दुनिया को ये दिखाऊं कि ये ख़ुद वायलेंट हैं। बात जब मुज़ाकरात की है, मुज़ाकरात में या बैठने के लिए हुकूमत तो ख़ुद संजीदा नहीं है। आप कोई आइडिया है कि ये कब तक
بلوچستان میں یہ دھرنا جاری رہے گا، یا یہ آپ کو لگتا ہے کہ وہیں پہ جو لوکل لیڈرشپ ہے وہ ڈیسیجن لے گی، اور آپ لوگ تو یہاں پر ان سے سالیڈرٹی کے لیے آئے ہوئے ہیں، آپ لوگ آج ہی آئے ہیں یا آنے والے دنوں میں بھی آپ راجی مچی کے لیے یہاں پر احتجاج کریں گے؟ بیسکلی یہ وقت اور حالات بتا دیں گے کہ ابھی آئے گے کیا ہوگا. ریاست اگر ان لوگ جو جتنے قافلے ہیں ان کو آپ گوادر آنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، جتنے ہمارے 1000 تک جو بندے اس نے اٹھائے ہیں اس راجی مچی کے دوران جو قافلوں میں شریک تھے ان کو بازیاب نہیں کرتا، تو ہو سکتا ہے یہ ہمارے دھرنے یا پروٹیسٹ جاری رہیں. ہم کل کو یا کسی اور دن بھی ادھر آئیں پروٹیسٹ کریں، یہ تو جاری رہیں گے جب تک یہ ظلم و بربریت ہے. ہم اب خاموش نہیں رہنے والے ہیں، یہ چلتا رہے گا. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہم آپ کی ایک اور بلوچ طالب علم رہنما سے ہم نے بات کروائی. یہ ہے وہ بلوچ، ان کے یہ ہیں جذبات، اور ریاست کو یہ سمجھنا ہوگا کہ پرامن لوگ جو نہتے ہوتے ہیں ان سے بات کی جاتی ہے، ان کو بندوق کے زور پہ نہیں ڈرا سکتے، اور بندوق خوف پیدا کرتی ہے لیکن خوف قائم نہیں رکھ سکتی. اور میرے خیال میں پچھلے کچھ 2 دہائیوں سے جو کچھ بلوچستان میں ہم نے کیا ہے، اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ ہم اس خوف کو مزید سسٹین وہاں پہ کر سکتے ہیں. اور اس کا یہی نتیجہ ہے کہ آپ دیکھیے ابھی راجی مچی میں کتنی بڑی تعداد میں جو بلوچ بچیاں، بچے، اسکالرز، ڈاکٹرز، وکلا، وہ سب شریک ہیں. یہ ظاہر کرتا ہے کہ کلیکٹیولی بلوچ کیا محسوس کر رہے ہیں. باقی فیصلہ ریاست کا ہے، بندوق ہاتھ میں ہے، جتنا عرصہ چلانا چاہتے ہیں چلا لیں، لیکن الٹیمیٹلی بندوق کبھی پے بیک نہیں کرتی. ہم جیسے کہ آپ کو بتا رہے تھے کہ ہم کور کر رہے ہیں اسلام آباد میں موجود جو بلوچ طلباء کا جو راجی مچی کی سپورٹ میں یہاں پر اس وقت مظاہرہ جاری ہے. یہ گوادر میں دیے ہوئے ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کے دھرنا کو سپورٹ کر رہے ہیں. جو بلوچستان میں جو قافلے روکے گئے ہیں گوادر پہنچنے سے، ان کے حق میں سپورٹ کر رہے ہیں. جو وہاں پر لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور بلوچ یکجہتی کونسل کی کال پر یہ لوگ یہاں پر موجود ہیں. تو ایک اور جو ہمارے ساتھ کافی نون ایڈوکیٹ ہیں، حبیب بلوچ، وہ موجود ہیں. یہ بھی پہلے مجھے یاد ہے ایک دور میں جب طالب علم تھے تو ہم ان کو انہی مظاہروں میں دیکھا کرتے تھے، اسپیچز کیا کرتے تھے. اب یہ وکیل ہیں، وکیل کے طور پر بھی یہاں پر موجود ہیں. حبیب، کتنا اہم ہے یہ راجی مچی بطور بلوچ آپ کے لیے، بلوچ قوم کے لیے؟ اسد بھائی یہ بہت زیادہ اہم ہے. ایسے سمجھیں کہ بلوچ سرزمین پہ 100 سال بعد کوئی اس طرح کی نیشنل گیدرنگ ہو رہی ہے. یہ جو ہے 1930-32 میں جیکب آباد اور حیدرآباد میں جو ہے ایک آل انڈیا بلوچ کانفرنس ہوئی تھی. تو اس کے بعد جو ہے پورے بلوچستان سے لوگوں کو اکٹھا کرنا اور ایک قومی بیٹھک کرنا، یہ تاریخ میں بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے. اور دیکھیں یہ کوئی روایتی احتجاج یا مظاہرہ بھی نہیں تھا، بلکہ اس کا بنیادی مقصد پوری قوم کو اکٹھا کرنا اور ان کو آگاہی دینا جو بلوچستان میں انسانی حقوق کے حوالے سے مسائل ہیں، وہاں ساحل و وسائل کے حوالے سے جو لوٹ مار جاری ہے اس کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ کرنا، اور ایک قومی بیٹھک کا، ایک نشست کا اہتمام کرنا اس حوالے سے بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں جو ہے مشرق سے لے کر مغرب تک کے اور شمال سے جنوب تک کے پورا بلوچستان جو ہے وہ اکٹھا ہوا ہے اس راجی مچی میں شرکت کرنے کے لیے، بجائے کہ باوجود اس کے کہ جو ہے جبر و تشدد کا جو بازار گرم کیا گیا ہے، اس کے باوجود لوگ ابھی تک کے کھڑے ہیں اور پورا بلوچستان اس حوالے سے بند ہے. اچھا مجھے ایک چیز بتائیے، ایک تو یہ ہے جو ہمیں ابھی تک معلوم ہو رہا ہے کہ کیونکہ مظاہرین پرامن جو تھے ان کے اوپر ریاست نے جبر کا استعمال کیا، ٹھیک ہے، اور اس میں زخمی ہوئے، گرفتاریاں ہوئیں، تو اس کے ریئیکشن میں جو راجی مچی تھا یہ دھرنے میں تبدیل ہو گیا. کیا یہ صرف اس کا ریئیکشن تھا، یا پہلے بھی آپ لوگ اسی لیے راجی مچی کر رہے تھے کہ الٹیمیٹلی جا کے گوادر میں دھرنا دینا، یا صرف ایک وہاں پہ کوئی جلسہ تھا، مارچ تھا، اور پھر مظاہرین نے ڈسپرس ہو جانا تھا اگر ریاست یہ طاقت کا استعمال نہ کرتی؟ کیا ہونا تھا؟ یہ بالکل جیسے میں نے کہا کہ ایک روزہ ایک راجی مچی تھی، ایک بیٹھک تھا کہ وہاں لوگوں نے آنا تھا، 4-5 گھنٹے کے لیے جمع ہو جانا تھا، تقریریں ہونی تھی اور لوگوں نے اٹھ جانا تھا. سمپل ایز دیٹ. نہ دھرنے کا کوئی ارادہ تھا، نہ ریلی کا ارادہ تھا، نہ مظاہرے کا ارادہ تھا، بلکہ ایک ایسے سمجھیں کہ بلوچ نیشنل کانفرنس ٹائپ آپ سمجھ لیں کہ اس طرح کا کوئی ایک پروگرام تھا، جسے وہاں بلوچستان اسمبلی میں بیٹھے وہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے بٹھائے گئے لوگ ہیں، ان کی جو ہے پالیسیز اور ان کے سیلف انٹرسٹ کی وجہ سے اس نہج تک ان حالات کو پہنچایا گیا اور تشدد کا یہ بازار گرم کیا گیا. اچھا، کیونکہ وہاں پر بلوچستان میں مکمل طور پہ انٹرنیٹ بلیک آؤٹ ہے، موبائل سروس کا بلیک آؤٹ ہے، ایک وہ عجیب و غریب قسم کا وہاں پہ میڈیا کا سب سے آپ کو کاٹ دیا گیا ہے. آپ لوگ جو انفارمل ویز سے جو وہاں پر ان ٹچ ہیں، تو کیا آپ کے پاس اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں پر کتنے ایک لوگ جو ہیں کوئی مظاہرین میں سے اگر کوئی شہید ہوئے ہیں،
وہ تعداد کتنی ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی زخمی ہیں وہ کتنے ہیں، اور گرفتاریاں کتنی ہوئی ہیں جو یہ بلوچ راج مچی سے اسپیسیفک اگر میں بات کروں تو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں سیلولر نیٹ ورکس بند ہیں، انٹرنیٹ بند ہے گزشتہ 4-5 دنوں سے گوادر اور گردنوا میں، تو اس کی وجہ سے جو ایگزیکٹ معلومات ہیں ان تک رسائی مشکل ہے، کیونکہ تو بلوچستان آلریڈی بلیک ہول ہے انفارمیشن کے حوالے سے، کہ وہاں معلومات کا جو حصول ہے ایگزیکٹلی وہ جو ہے اس طرح ناممکن سمجھے کسی حد تک کے۔ اور ابھی جو معلومات میسر ہیں سوشل میڈیا کے تھرو اور ادھر ادھر سے لوگوں کی فیملیز پسی ہوئی ہیں، تو یہاں بھی جو لوگ موجود ہیں ان میں سے ایسے کئی لوگ ہیں کہ جاننے والے، ان کی فیملیز، قریبی دوست عزیز وہاں پھنسے ہوئے ہیں، تو تقریباً 1000 سے زیادہ لوگ اس وقت گرفتار ہیں، اور ان میں سے 200-300 کے قریب ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ویئر اباؤٹس بالکل بھی نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہیں، اور مزید یہ کہ صرف تربت میں درجنوں تقریباً یا 100 سے اوپر لوگ 3 MPO کے تحت ڈیٹین کیے گئے۔ اسی طریقے سے آج دالبندن میں پھر کئی لوگ زخمی ہوئے، اور تلار میں وہاں تو یہ ہے کہ بالکل وہ پہاڑوں میں گھرا ہوا ایک علاقہ ہے جہاں صرف ایک چیک پوسٹ ہے، نہ قریب کوئی آبادی ہے، نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے کہ جہاں لوگ جا سکیں، پناہ لے سکیں، وہاں دربدر ہیں روڈوں پہ، اور وہاں کتنی جو ہے تباہی مچی ہے اس کے حوالے سے بھی ایگزیکٹ معلومات نہیں ہے، لیکن اتنی معلومات آئی ہیں کہ 2-3 شہادتیں وہاں بھی ہوئی ہیں اور درجنوں لوگ وہاں بھی زخمی ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ حبیب۔ یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ریاست نے